حضرات کے سامنے اس کی کچھ گوشے پیش کریں گے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دے رہا ہوں جناب محترم جاوید اویس قدری صاحب کو کہ تشریف لائیں۔ صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا انہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل ولا یزال کو سزاوار ہیں کہ جس نے اس عالم کائنات کو، اس عالم اسباب کو رنگ و نور کے پیکر میں ڈالا۔ ہزارہ درود و سلام ہو اس ذات محمد عربی پر کہ جس نے علم کے سمندر لٹائے، علم کے دریا بہائے، اسباب کے موتی بکھیرے۔ جناب صدر ذی وقار صاحب افتخار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم، فقرائے دین و ملت، مہربان امت، دیندار انجمن اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے رنگوں کو رنگین کر دیتا ہے، تھوڑا سا بھی چھوئے تو حسین کر دیتا ہے۔ بے رنگوں کو رنگین کر دیتا ہے، تھوڑا سا بھی چھوئے تو حسین کر دیتا ہے۔ جو تیری ایک بار کھڑا ہو جائے، جو تیری ثنا کے لیے ایک بار بھی کھڑا ہو جائے، موضوع کوئی بھی ہو لہجہ دل نشین کر دیتا ہے۔ اور جس کام کے قابل ہو وہی خدمت لے لے مجھ سے، ساری دنیا کے سنگ یا پھر اکیلے میں سے۔ صحابہ کرام کی جماعت قرآن مجید فرقان حمید پر مسلسل عمل پیرا ہونے کے باعث عرب سے نکلی اور ساری دنیا میں چھا گئی۔ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ہر مسلمان پیدائشی طور پر کسی نہ کسی دائرے میں مقید ہوتا ہے۔ دائرہ 360 ڈگری کا ہوتا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ 360 بت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں توڑے تھے، تو اس دائرے کو آپ کو توڑنا پڑے گا۔ جو دائرہ محدود ہے، اس دائرے کو جب آپ توڑیں گے تو ایک لامحدود دائرے میں داخل ہوں گے، جسے اسلام کہا جاتا ہے، جہاں جا کر آپ کی ذہنیت، آپ کی وچار، آپ کی باتیں، آپ کی سوچ، آپ کی فکر لامحدود ہو جاتی ہے۔ اسی لامحدود ذکر کا نام، اسی فکر کا نام مسلمان ہے، اور اس پہ عمل کرنے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ آج ہم جس عظیم وجود کی یاد میں یہ جلسہ منعقد کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ ایک ایسا وجود تھا جس کے متعلق ویدوں، پرانوں، شاستروں، کالب نام میں بے شمار ذکر موجود ہیں۔ شوب نے مہورت شری گووندا گووند مہاوشنو راگنائے پراورتا ادیا مانسیا دیا برمن دوتیا پرارابدے، اسی دوتیا پرارابدے، اسی ایونی کل کی اوتار، اسی بت شکن کی محفل میں آج میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اتی اتم منتر چنتن چا، سب سے بہتر انسان تصوف کی فکر کرنے والا، مدھم منتر شاستر چنتن، اور جو کتابوں اور شریعت کی پابندی کرتا ہے وہ عام انسان ہوتا ہے۔ مدھم منتر تیرتھ برندی ادھما، جو زیارتوں اور تیرتھوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، وہ تو انتہائی گرا ہوا انسان ہوتا ہے، جس کے متعلق ہندو کی کتابوں میں ہے، تیر سے دانے تپو یگنے کاشتے پاشانے پیش رہا شیوم دے پشتی مڑ آتما شیب دے پرشتگاہا، جو تیرتھوں زیارتوں میں لگے رہتے ہیں انہیں خدا نہیں ملتا، کیونکہ خدا
آپ کے قلب کے نزدیک ہے۔ تو آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں اس کا تعلق سورہ عنکبوت کی 41ویں آیت سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مکری کی مثال دیتا ہے، مکوڑوں کی مثال دیتا ہے، معاشرے کے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی بات کرتا ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو حسن کی گرفتاری کے لیے 100 القوت کا اعلان کیا گیا، جبکہ اس کے بعد جب ان کے والد صاحب کی جان بچانی تھی تو 100 اونٹ انعام میں دیے گئے۔ تو وہ ہجرت کا جو واقعہ دراصل غار ثور میں واقعہ وہ پیش آیا۔ غار ثور کیا ہے؟ ایک علامت ہے اس آنے والے کردار کی، جس کا میں ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا۔ غار ثور میں کون تھا؟ غار کے دھانے پر، غار کے ڈوٹ کے اوپر مکڑی نے ایک جالا بنا۔ مکڑی کے جالے کو انگلش میں ویب کہتے ہیں۔ وہ جو ڈوٹ تھا وہ ویب جو تھی، اس غار کے اندر 3 وجود تھے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر صدیق، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہنے والا اللہ اور بیان کرنے والا اللہ کا رسول، اور ساتھ میں کون؟ صدیق۔ یہاں بات ہو رہی ہے بات اللہ بات الرسول و اولو الامر منکم، تو اللہ بھی موجود، رسول اللہ بھی موجود اور مامون من اللہ بھی موجود۔ اس ڈوٹ کے اندر، اس غار کے اندر جہاں ثور نے، مکڑی نے جالا بنا تھا، وہ جو ثور کون تھا؟ مکڑی کا جالا کیا تھا۔ جب کائنات کے تمام لوگ اس غار میں موجود تھے تو اس غار کے بعد کیا تھا؟ غار کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کائنات کی ساری دولت اس غار کے اندر موجود تھی۔ اور یہ جب سفر آگے بڑھ کر چلا تو ترقی یافتہ دور کی جانب بڑھا، تو وہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور چلایا، اور وہ عنکبوت، مکڑی کے جالے والے لوگ جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایسے نیٹ ورک بیان کر دیے، ایسی ویب سائٹ بنائی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں اس کا ذکر کر دیا کہ جب وہ مامون من اللہ آئے گا، مامون من اللہ آئے گا تو تم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست نہ بنانا۔ اور لیکن تم نے کیا کرا؟ تو جو مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے، مکڑی کیا کرتی ہے؟ کیڑے مکوڑوں کو کھاتی ہے، اور تم ان کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو گئے۔ وہ مکڑی تمہیں اپنے وجود کے اندر فنا کر کے تمہیں مختلف فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ اللہ والا تمہیں ان مکڑی کے جالوں سے، ان مکڑی کے نیٹ ورک سے چھڑانے کے لیے آیا تاکہ وہ تمہیں حقیقی مقام بتا سکے۔ تو سورہ عنکبوت ہمیں حضرت صاحب کی اس یاد کو بتا رہی ہے کہ آج مقام مسلم ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم اللہ والے کو نہیں پہچانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جو شاستروں میں سب سے بڑا جو منتر بتایا گیا ہے وہ سروتم سرتاج اتم منتر دیو راجا دھرم سا دھرما، کہ جو سب سے بڑا جو منتر ہے، دین کی دھرم کرنے والا جو راجا ہوتا ہے، سب سے بڑا راجا ہوتا ہے، سب سے بڑا شہنشاہ ہوتا ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وجود کے ہاتھ میں، اس ہاتھ میں ڈمری تھی، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ترشول تھا۔ یہ ترشول نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، پرویز مشرف کے بھی ہاتھ میں، بے نظیر کے بھی ہاتھ میں تھا، لیکن یہ دنیا دار تھے۔ لیکن اللہ والے کے ہاتھ میں وہ ترشول یہ بتا رہا ہے کہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ یہ ڈمری بتا رہی ہے کہ وہ پوری کائنات کا دھرم راجا ہے، اور دین کا دھرم قائم کر کے دنیا کو یہ بتائے گا، اور خوف کو امن سے بدل کر یہ بتائے گا کہ یہ صدیق دیندار اللہ کے رسول کی ذات میں فنا ہو کر تمہیں مقام مسلم کی یاد دلائے گا۔ اور میں اسی تقریر کے ساتھ اپنا اختتام کرتا ہوں۔ رازدانوں کے لیے حضرت صاحب کا یہ شعر ہے، رازدانوں کے لیے نقطۂ عرفان ہوں میں، اس کا اظہار کرو کیسے، حیران ہوں میں۔ خدا حافظ۔ جناب جاوید اویس قرنی صاحب